السلام علیکم۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں قطع کو۔ یہ ہمارا حصہ ہے یونٹ 10 کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قطع کو ہی۔ قطع ایک ایسی مختصر نظم ہے جس میں اشعار کی تعداد جو ہے تو متعین نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پر اس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ قطع میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ عام طور پر 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ یہ سوال بن گیا آپ کا۔ اس کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں ہے۔ اب قطع کے لیے کوئی بحر ہے یا نہیں ہے مخصوص؟ تو اس کی بحر نہیں ہے مخصوص۔ اس میں کسی خیال یا تجربے کو پوری شدت اور وحدت تاثر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ شاعروں کے یہاں قطع عموماً غزل کے اشعار میں ہی قطع ملتے ہیں۔ غزل کے ایسے 2 یا 2 سے زیادہ اشعار جن میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے انہیں کہتے ہیں قطع بند اشعار۔ نوٹ کر لیں کہ جب 2 یا 2 سے زائد اشعار جس میں مضمون جو ہے عنوان جو ہے وہ خیال اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے گا اسے کہیں گے ہم قطع بند اشعار کہیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے قطع بند اشعار کی اس روایت کو بعد کے شعراء نے مزید وسعت دی اور اسے ایک علیحدہ صنف کا مقام عطا کیا۔ قطع چونکہ غزل سے برآمد ہوا ہے اس لیے یہ غزل کی حیت میں ہی کہا جاتا ہے، یعنی غزلیہ ہوا ہے تو یہ غزل کی حیت میں ہی کہا جاتا ہے قطع۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ قطع میں شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیے کا خیال رکھا جاتا ہے، تاہم غزل کے برخلاف قطع کے پہلے دونوں مصرعے ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ جس طرح سے غزل کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسی طرح سے قطع میں یہ پہلے جو شعر ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ نہیں ہوتے ہیں، ان میں مطلع نہیں ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار کے بیچ میں قطع گوئی کی روایات قدیم زمانے سے چلی آتی ہیں، البتہ ایک علیحدہ صنف کے طور پر اسے استحکام عطا کرنے والوں میں قطع کو علیحدہ قرار دینے والوں میں ہے وحید الدین سلیم، اسے بھی نوٹ کر لے، اور اختر انصاری۔ یہ 2 نام آپ کے لیے ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے اہمیت رکھتے ہیں۔ بعد میں ہے احمد ندیم قاسمی۔ اس کے بعد نیرج کمار شاد نے قطع گوئی کے فن کو فروغ دیا۔ جیسا کہ اوپر ذکر آیا قطع میں عام طور پر کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4، اور رباعی میں بھی کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4 نظم ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہاں پہ رباعی ہونا چاہیے۔ تو یہ فرق کیا ہے کہ رباعی کے لیے بحر ہے۔ کون سی بحر میں رباعی کہی جاتی ہے؟ بحر ہزج میں رباعی کہی جاتی ہیں، اور رباعی کے لیے 24 اوزان مقرر ہیں۔ قطع کے لیے ایسا کوئی بحر اور اوزان مقرر نہیں ہے۔ یہ فرق ہے قطع اور رباعی میں۔ قطع غزل کی طرح غزل کی بحر میں کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جیسے ایک مثال دی ہوئی ہے اختر انصاری کی، یہ دیکھیے، یہ ہلکی پھوار کے دوران میں دفعتاً سورج جو بے پردہ ہوا، میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی روتے روتے کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ تو یہ قطع کا شعر ہے۔ رباعی کی طرح اس میں قطع میں بھی کتنے 4 مصرعے ہی ہوتے ہیں، اور لیکن دونوں میں بنیادی فرق ضرور ہے رباعی میں اور قطع میں۔ رباعی کے لیے بحر ہے اور اس کے کچھ شکلیں مخصوص ہیں رباعی کے لیے۔ رباعی کے 3 مصرعوں کا جو 3 مصرعے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، اور رباعی اس کے یعنی قطع کے جو ہے تو 4 مصرعے کیا ہیں؟ ہم قافیہ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اس کے برخلاف قطع کی شرط یہ ہے کہ اس میں مطلع نہیں ہوتا۔ قطع کی کیا شرط ہے؟
رباعی کے تینوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ اس کے چاروں مصرے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ لیکن خطے میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مطلع نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطے میں مطلع نہیں ہوتا، یعنی اس کے پہلے کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ بند اشعار، غزل میں جو خطا بند اشعار ہوتے ہیں، بیچ میں یہاں پہ اس طرح سے غزل لکھی جاتی ہے اور یہاں پہ قاف دیا جاتا ہے، تو یہ ہو گئے خطا بند کے پہچان یہاں پہ، یعنی یہ خطا بند کے اشعار ہے۔ تو خطا بند اشعار غزل کے اندر 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج کل کے زیادہ تر شعراء نے خطے کو رباعی کی طرح صرف 4 مصروں تک ہی محدود کر دیا ہے۔ یہ تھے ہمارے خطا کے تعلق سے۔ اسی طرح اگلی ویڈیو میں حمد، نعت، مناجات اور دیگر چیزیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں کر دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔